من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں یوسف مدنی۔ آج میں آپ سے نماز کے حوالے سے بات کروں گا۔ نئی ویڈیو ہے اور اس کو ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ سید الانبیاء علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ سید الانبیاء علیہ السلام کو خود معراج ہوا، آپ معراج پہ گئے، آپ نے اللہ پاک سے خوبصورت باتیں اپنے متعلق اور اپنی امت کے متعلق باتیں کی۔ میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کو عرش کے اوپر معراج ہوا اور اللہ پاک سے آمنے سامنے ہم کلام ہوئے۔ تو یہ میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کا معراج ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمیں یہ تلقین کی گئی، فرمایا گیا حدیث پاک کے حوالے سے، حدیث پاک کی شکل میں، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کے اندر مومن اپنے اللہ پاک سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے ڈائریکٹلی باتیں کرتا ہے۔ مومن اپنے رب سے باتیں کرتا ہے نماز کے دوران، یعنی یہ جو نماز ہے یہ اللہ ہی سے باتیں کرنے کا ایک دوسرا نام صلاۃ یا نماز ہے۔ صلاۃ عربی کا لفظ ہے، نماز فارسی کا لفظ ہے۔ اچھا، اس میں ہم باتیں کون سی کرتے ہیں؟ ہم اپنے رب، اپنے خالق مالک اللہ پاک کی ذات سے جو باتیں کرتے ہیں دوستو، وہ باتیں بہت زیادہ خوبصورت باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پاک ہے وہ ذات، یعنی ہم اللہ پاک کی کبریائی سے بات شروع کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات، اور اس کا نام بھی بلند ہے، پاک ہے۔ وہ حمد، وہ ثنا کے قابل ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد کی جائے، اس کی ثنا کی جائے۔ اس کا نام بھی پاک ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اس کا نام بھی اعلیٰ ہے، متبرک ہے، پاک ہے۔ یعنی یہ بات، یہ سٹوری جو اللہ پاک سے ہم باتیں کرتے ہیں، یہ ہم اس کی تعریف، اس کی کبریائی، اس کی پاکی سے شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس کا نام بھی پاک ہے، متبرک ہے، عظیم ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، ہر لحاظ سے اپنی مثال آپ، وہ خالق و مالک، وہ ہر چیز کا پالنے والا، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، وہ یوم قیامت کا مالک۔ تو یہ اس کی تعریف سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ پاک سے شیطان مردود کی اللہ پاک سے پناہ مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھ، شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھ۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان سے۔ اسی طرح تسمیہ، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ہم دوستو اس سے آگے پھر اللہ پاک کی تعریفیں شروع کرتے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت چیپٹر ہے، خوبصورت کلام ہے، خوبصورت باتیں ہیں جو ہم اللہ پاک سے کرتے ہیں۔ کہ کسی سے کچھ لینا ہو تو سب سے پہلے اس کی تعریف ہی بنتی ہے، اور اللہ پاک کی ذات تو تمام ذاتوں سے اعلیٰ ذات ہے۔ تو اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، اور بات دیکھیں کیسی خوبصورت
الفاظ ہیں کیسے وہاں سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ باری تعالیٰ تو حمد کے لائق ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد تعریف اللہ پاک ہی کی ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ رب العالمین، عالمین کا تو رب ہے، باری تعالیٰ تو عالمین کا رب ہے۔ اچھا، میں یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، اصطلاحی معنی میں بیان کر رہا ہوں، کچھ چیزوں کو میں ڈیفائن کرتا ہوں، کچھ کو نہیں کرتا۔ بہرحال میرا مقصد ہے آپ کو، کیونکہ ویڈیو میں ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ کی توجہ دلانا۔ باقی آپ کسی بھی ترجمہ والی نماز کو دیکھ کر ضرور بار بار پڑھیں، لفظ بہ لفظ پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو ہم اللہ پاک سے باتیں کرتے ہیں یہ اصل میں کتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ ہم اللہ پاک کی تعریفوں سے شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ باری تعالیٰ تو عالمین کا رب ہے اور تیری حمد ہے۔ مالک یوم الدین، تو یوم دین کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا دن ہے۔ یہ جو کائنات ہے اس ہسٹری میں، اس تاریخ میں، یہ جب بھی ختم ہوگی تو یوم قیامت قائم ہوگا۔ تو یہ یوم قیامت جو ہے یہ کائنات کی تاریخ کا ایک بہت بڑا دن ہے۔ تو ہم اس کے حوالے سے اللہ پاک سے، اس کا یہ کلام ہے سورہ فاتحہ، قرآن پاک کی یہ سورہ ہے، تو اس میں وہی ہمیں فرماتا ہے کہ ایسے کہو کہ مالک یوم الدین، یوم دین کا مالک ہے تو۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے جی۔ اس کی تعریف، اس کی رحیم، رحمان ہونے کے حوالے سے، اس کا یوم قیامت کے ملکیت ہونے کے حوالے سے ہم یہ اللہ پاک کی تعریف، اللہ پاک کی صفات، اللہ پاک کی کبریائی، اللہ پاک کی اعلیٰ عظمت، مقام و مرتبہ، یہ ہم بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی سے مدد بھی مانگی جائے، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اسی طرح ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، باری تعالیٰ ہمیں مستقیم راستہ جو ہے، سیدھا راستہ جو ہے اس پہ چلا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ یہ ہم اللہ سے مخاطب ہیں اور اللہ پاک سے بڑے پیار سے نیت باندھ کر ہم دعا کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ تو بہت عظیم ہے۔ کیا باتیں ہیں، یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں دوستو، ان باتوں کو سمجھیں۔ ہم نماز کو عبادت سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن یہ باتیں بڑی خوبصورت ہیں جو اللہ سے ہم کرتے ہیں۔ انعمت علیہم، باری تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو لوگ گمراہ ہوئے۔ گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ۔ انعام یافتہ میرے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے نبی کا خاندان، انبیاء اکرام، یہ لوگ انعام یافتہ ہیں، بالخصوص اہل بیت، میرے نبی کا گھر، کیونکہ جنت کے جو شہزادے ہیں، جو وارثان ہیں، جو سردار ہیں، وہ میرے نبی کے بچے ہیں۔ میرے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جنت کے مردوں کے سردار میرے نواسے اور جنت کی خواتین کی، عورتوں کی سردار میری بیٹی۔
تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں جو ہم اللہ پاک سے دوران نماز سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں، تو اس پہ ہم ڈسکس تھوڑا ہی کریں گے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے، فرما دیجیے اللہ ایک ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب سے مخاطب ہے، فرما دیجیے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ یکتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے بہت خوبصورت قرآن پاک کی صورت ہے، کلام ہے۔ سارا قرآن خوبصورت ہے، لیکن یہ بہت اعلیٰ درجے کی صورت ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اللہ پاک کی تسبیحات، رکوع میں تکبیر پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں پھر تسبیح پڑھتے ہیں، وہ بھی میرے اللہ کی عظمت ہے، عظمت بیان کرتے ہیں۔ پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، وہاں اللہ پاک کی کبریائی اور اس کے اعلیٰ ہونے کے حوالے سے تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ دہراتے ہیں، اور پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں التحیات پہ، تشہد جس کو کہتے ہیں، تشہد میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ باری تعالیٰ تمام عبادات، مالی، قولی، فعلی، یہ اللہ پاک کے لیے ہیں، بے شک وہ عبادتوں کے لائق ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے عبادت ہونی چاہیے ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہم بات کرتے ہیں وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ہستی میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہم اللہ پاک سے فرماتے ہیں، یعنی سلام لیتے ہیں اللہ کے نبی سید الانبیاء علیہ السلام سے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 30 نیکیوں والا سلام لیتے ہیں۔ 30 نیکیوں کا سلام اپنے نبی سید الانبیاء علیہ السلام سے لینے کے بعد ہم اپنے آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں، السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس کے بعد اللہ پاک کے جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ پاک کے برگزیدہ اس کے دوست ہیں، اولیاء، صالحین، ہم ان کے اوپر سلامتی کرتے ہیں۔ پھر ہم اللہ پاک کی اور اللہ پاک کے حبیب کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بہت ہی خوبصورت پیار کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے اوپر درود پاک کی شکل میں رحمت کی دعا کرتے ہیں مالک کائنات سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الہی اے پروردگار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمت فرماس۔ صلی لفظ جو صلی صلاح، اس کا معنی ہے رحمت، خیر، برکت، رحمت فرما، وعلی آل محمد، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے اوپر، جتنا بھی سید گھرانہ ہے میرے نبی کی آل ہے، ہم ان کے اوپر رحمت کی التجا کرتے ہیں اپنے رب سے۔ یہ ہم اللہ پاک سے ہم کلام ہیں۔ باری تعالیٰ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے رحمت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو بزرگ و برتر ہے۔ تو یہ ہم اللہ پاک سے رحمت مانگ رہے ہیں اپنے نبی سید الانبیاء علیہ السلام، جو ہماری اعلیٰ ترین قیادت ہے، جس نے ہمیں جنت میں ہمیں لیڈ کرنا ہے، دنیا میں ہمیں لیڈ کیا، ہماری لافانی زندگی کی قیادت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، بچے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کی آل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو آل ہے وہ میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے باپ دادا ہیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی آل ہیں، کیونکہ یہ میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے جد امجد ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے باپ دادا ہیں، میں ان کی اولاد ہوں۔ تو آپ کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو آل ہے وہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ اسحاق علیہ السلام سے 70,000 سے زائد یا کم و بیش انبیاء آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام اور آپ کا خاندان ہے۔ تو آپ کے خاندان کے اوپر بھی ہم رحمت کی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کا دوسرا حصہ، الہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر برکت نازل فرما، برکت بھیج، برکت دے، ان کی آل کے اوپر برکت نازل فرما، میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کی آل اولاد۔ اس کے بعد ہم کما صلیتا، جس طرح کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہم ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی اس میں برکت کی دعا کرتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے کی رحمت کی۔ تو یہ جو ہم آل ابراہیم کی بات کرتے ہیں، یہ میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے باپ دادا ہیں۔ میرے نبی کا باپ دادا اور اولاد اس دنیا کی معتبر ترین فیملیز ہیں، معتبر ترین خاندان ہیں، معتبر ترین لوگ ہیں، کیونکہ ان کا ہم نماز میں ان کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں جو ہم اللہ پاک سے مخاطب ہو کر، بڑے باادب طریقے سے، باوضو ہو کر، بلکہ مساجد میں جا کر ہم اللہ پاک سے کلام کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، اگر ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آ گئی تو ہم نماز کا جو مقصد ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ نماز مومن کی معراج کیسے ہے۔ یہ معراج ہے ایسے کہ ہم اللہ پاک سے اس میں باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک سے، اللہ پاک کے لاڈلے پیارے سید الانبیاء علیہ السلام، ان کے خاندان، ان کے رفقاء صالحین، ہم ان کی آل اولاد، ان کے باپ دادا کی باتیں کرتے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم اللہ پاک سے ہم کلام ہیں، اور جو اس کائنات کے خوبصورت ترین لوگ ہیں، میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام، میرے نبی کا خاندان، میرے نبی کا باپ دادا، میرے نبی کے صحابہ کرام، صالحین میں ہم تمام لوگوں کو لے سکتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی لے سکتے ہیں، تمام نیک لوگوں کو بھی لے سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ پاک کے دوست ہیں، اللہ پاک کے ولی ہیں۔ تو یہ جو اللہ پاک کے ولی ہیں، اللہ پاک کے حبیب میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام، ان کی جو باتیں ہیں پیاری پیاری، یہ ہم اپنی نماز میں اللہ پاک سے ہم کلام ہو کر کرتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی معراج۔ اچھا، اب میں اس کا اختتام کر رہا ہوں۔ دعا جو ہم کچھ لوگ استغفار کی دعا پڑھ لیتے ہیں، لیکن عموماً اہل سنت رب اجعلنی دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ اتنی خوبصورت کہانی ہے پیار کی باتوں کی اللہ پاک سے، کہ ہمارے گھر میں آ گئی یہ بات۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا دے، مجھے نمازی بنا دے۔ کیا خوبصورت ہے، بات ہمارے اوپر ختم ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے اوپر۔ اس کا ترجمہ سن لیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، باری تعالیٰ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی، ذریتی اولاد کو بھی۔ وتقبل دعا، یہ میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے میرے مالک بخش دے، والدیہ میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنین کو، مسلمانوں کو۔ کیا خوبصورت دعا،
یہ ہمارے گھر پہ ختم ہو رہی ہے جب ہم اللہ سے ہم کلام ہے اپنی نماز میں، تو سٹوری ہمارے گھر کے اوپر ختم ہو رہی ہے دوستو۔ اس کہانی کا خوبصورت اینڈ، یہ کہانی میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام، ان کی آل اولاد، ان کے رفقاء صالحین سے ہوتی ہوئی ہمارے گھر آ رہی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی یہ میری دعا قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ، ماشاءاللہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ربنا اغفر لی، میرے مالک معاف فرما دے، والدیہ، میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو، یوم یقوم الحساب، قیامت والے دن۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اس میں ہمارا ذکر بھی آ گیا، ہماری اولاد کا ذکر بھی آ گیا، ہمارے والدین کا ذکر بھی آ گیا، ایک آیت میں نماز کا اینڈ ہو رہا ہے، اور تمام مسلمان مومنین کا ذکر بھی آ گیا، اور قیامت کے دن کا ذکر بھی آ گیا۔ تو دوستو، یہ انتہائی پیاری پیاری باتیں، انتہائی خوبصورت باتیں جو نماز کی شکل میں ہم اللہ پاک سے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر ہم نماز کو یہ سمجھ کر نہیں پڑھتے کہ ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اللہ سے کر رہے ہیں، تو پھر یہ مومن کی معراج، مسلمان کی معراج نہیں ہے، کیونکہ معراج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک سے باتیں کرنا۔ جیسے میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام نے باقاعدہ بنفس نفیس اللہ پاک کے سامنے بیٹھ کر اللہ پاک سے باتیں کی، ویسے ہی مسلمان مومن دن میں 5 مرتبہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ باتیں بھی بڑی خوبصورت ہیں کہ اللہ پاک کی تعریفوں، اللہ پاک کی کبریائی، اللہ پاک کی عظمتوں سے شروع ہو کر اللہ پاک کے نبی سید الانبیاء علیہ السلام، صالحین، اور ہمارے گھر کی طرف آ جاتی ہیں، ہمارے گھر کے، ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر آ کر مومنین اور والدین کے اوپر یوم یقوم الحساب کے اوپر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی خوبصورت پیار کی سٹوری ہے دوستو۔ نماز اللہ پاک سے جو ہم کلام ہو کر یہ جو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کو اس کی ابھی بھی نہ سمجھ آئی ہو تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں اور اس میں کامنٹ میں اپنا نام لکھیں، نمبر لکھیں، تو میں آپ کو مزید تفصیل بتا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ گڈ نیوز ٹی وی جو یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں دوستوں سے، اور مجھے کوئی مشورہ دیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ حافظ۔